اگر منتظر نہ ہو تو نظر کس کام کی؟ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھتی جائے گی۔ مؤذن اور مبلغ کو خوش الحان ہونا چاہیے۔ اچھی دعوت کو اچھے انداز سے پیش کرنا ہی اچھی بات ہے۔ رسم اذان کو روح بلالی کی کتنی ضرورت ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انسان کے ذخیرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کون سے علاقے کا رہنے والا ہے اور کون سے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر معاشرے میں باضمیر پیدا ہو گئے تو مردہ ضمیر ویسے ہی روح پوش ہو جائیں گے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ اللہ نے آدم کے لیے شیطان کو نکال دیا اور آدم نے شیطان کے لیے اللہ کے امر کو چھوڑ دیا۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ یہ نور ظہور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، باقی سب عظیم لوگ صرف دیکھنے کے لیے ہیں، تقلید کے لیے نہیں۔ تقلید صرف اس ذات کی ہے جسے اللہ کی تائید حاصل ہے۔ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا، ہر سانپ ڈستا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی نصیحت نہیں جو پہلے نہ کی گئی ہو۔ اسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، مسلمانوں سے نفرت نہ کرو۔ ہم توقعات رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری توقعات کو پورا کریں، ہمارے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن ہم خود کسی کی خواہش پر پورے نہیں اترتے۔ آج کے مسلمان جن لوگوں کا نام ادب سے لیتے ہیں ان کی زندگی کو نہیں اپناتے۔ میری پیاس بجھانے والا پانی کتنے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ عذاب کی انتہائی شکل یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے دولت کی تسکین نکال لی جائے گی۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ دشمن کو زیر کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ آپ بنا ہاتھ پاؤں ہلائے اسے اسی کے غصے سے شکست دیں۔ اپنی بے خبری سے خود کو آگاہ رکھو، جسے سنوار نہ سکو اسے بگاڑو بھی مت۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کر دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ باپ وہ ہستی ہے جس سے اگر 2 ستارے مانگو تو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں، قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے ہر حال میں مخلوق کا دل رکھا ہے، کوئی پاگل بھی بنائے تو میں بن جاتا ہوں۔ محبت جیسی بھی ہو ہمیشہ آزمائش طلب رہی ہے۔ کچھ لوگوں سے زندگی اتنے بڑے امتحان لیتی ہے کہ انہیں اپنے تمام خواب بھلانے پڑتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو اس قدر قابل بناؤ کہ وہ ذہنوں کو بدل سکیں۔
वरना खामोश रहना सीखो। कुछ लोग वहां पैदा होते हैं जहां सवाल ही पैदा नहीं होता। शकीस्त लवारस होती है, फतह के सर पर 100 हाथ आ जाते हैं। मेरा किरदार ना था मेरी कहानी में, कोई बैठकर दूर से बस अपना तमाशा देखा। हर कोई चांद है और उसका एक तारीक पहलू भी है जो वो कभी किसी को नहीं दिखाता। घड़ी की तरफ मत देखो, बल्कि वो करो जो घड़ी की सुइयां करती हैं। बस खामोशी से अपनी धुन में चलते रहो। बुढ़ापे में मौत का नहीं, अकेलेपन का डर होता है। एक दिन खौफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। जुर्रत उठी, दरवाजा खोला, बाहर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सबसे बेहतरीन जिंदगी वो है जो किताबों से आरास्ता और इल्म की पैरवी करती है। तो पढ़ो। सभी मुताले मोहब्बत है, मगर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं। जिस पेड़ के साए में थकन दूर हो, मेरे लिए सूखा ही सही, मुझे दरकार वही है। राजा बनने के लिए जंग जीतना पड़ती है और रानी बनने के लिए बस राजा को जीतना काफी है। इस बात की फिक्र मत करें कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि इस बात की फिक्र करें कि आपके बच्चे हर वक्त आपको देख रहे हैं। कहीं आप ही की तरह का रवैया न अपना लें। अमन एक मुस्कुराहट के साथ शुरू हो सकता है। जब आप चाहते हो कि कोई बात बुरी तरह से फट जाए तो किसी को बताकर इतना कह देना, किसी को मत बताना। वो बंदा कभी नाकाम नहीं हो सकता जो अपने ये 4 राज छुपा कर रखेगा। अपना राज़े माल, अपनी दौलत का राज, इख्तलाफे राय की सूरत में अपना मौक़िफ़, अपने आने जाने के औकाते सफर। कुछ लफ्ज जब कहे जाएं तो सुनने वाले का दिल जख्मी कर देते हैं, मगर कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो बोले जाएं तो लब ही जख्मी कर देते हैं। समझौता दूसरों के सुकून के लिए किया जाता है, लेकिन समझौता करने वाला समझौते के बाद खुद कितना बेसुकून हो जाता है, उसे कोई नहीं जानता।